ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ احمد رشید صاحب، عالمی سطح پہ اس رپورٹ کے منظر عام پہ آنے کے بعد کیا یعنی پاکستان کی پوزیشن پہ کیا اثر پڑے گا؟ سری صاحب، پہلے جو نقصان ہوا ہے میرے خیال میں اب ہو چکا ہے۔ اسامہ بن لادن پاکستان میں پکڑا گیا، مارا گیا، اور اس کی جو فال آؤٹ تھا تو وہ ہم نے 2 سال پہلے ہم نے برداشت کیا، اور وہ بہت سیویئر ہے۔ اور میرے خیال میں سب سے بڑا جو دوسرا فال آؤٹ تھا کہ ہم نے کوئی انکوائری نہیں لانچ کی کہ اسامہ کو اور کون سپورٹ کر رہا تھا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک سوال بابر اعوان صاحب سے پوچھ لوں کہ پچھلی حکومت نے اس رپورٹ کو ریلیز کیوں نہیں کیا؟ جی بابر اعوان صاحب، یہ تو راجہ پرویز اٹس اے ویری ویلڈ کوشچن، اور یہ سوال اس میں میری آواز ہی کا، اس لیے کہ میں جب یہ رپورٹ پیش کی گئی، رپورٹ جب بن رہی تھی تو اس وقت انسیڈنٹلی 1-2 ممبران سے میری ملاقات ہوئی، اور میں نے ان سے اتنا ہی پوچھا کہ کیا کیا ایویڈنسز آئی ہیں، اور پرٹیکولرلی میں نے یہی پوچھا کہ اوباما صاحب کی فیملی کے، اسامہ کی فیملی کے حوالے سے جو تھا وہ کیا تھا۔ تو یہ مجھے اتنا نالج تھا۔ باقی آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کے پرائم منسٹر مجھ سے لڑ رہے تھے، اور میں تو ریزائن کر چکا تھا، لیکن یہ سوال ویلڈ ہے۔ اگر میں پالیسی میکنگ کا حصہ ہوتا تو اس کا جواب مجھے دینا چاہیے تھا پھر۔ اچھا، یہ آپ سے تو لڑ رہے تھے، لیکن وہ جنرل صاحب کہتے ہیں کہ اس پورے ٹینیور میں مجھے صرف ایک مرتبہ پرائم منسٹر صاحب نے بلایا ہے کسی ایک خاص معاملے پہ پوچھنے کے لیے، ادھر ان کی دیکھیے پاشا صاحب نے بھی میرے خیال میں اچھی وسل بلوئنگ کی ہے۔ ہم بہت دامن بچا کے اور پلو لہرا کے گزر جاتے ہیں جب کوئی اہم سوال آتا ہے۔ جو سوال انہوں نے اٹھایا بہت امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وی آر ناٹ اے فیلڈ اسٹیٹ بٹ وی آر اے فیلنگ اسٹیٹ۔ یہ سٹیٹمنٹ ایک ایسا آدمی دے رہا ہے جو پاکستان کی ریاست کی سالمیت کے سب سے اہم ادارے کا سالہ سال تک سربراہ رہا ہے۔ دس از ناٹ اے اسٹیٹمنٹ آف این آرڈنری مین، سو آئی ٹیک اٹ سیریسلی۔ احمد رشید صاحب، اس میں رپورٹ میں ایک جو ایران کے کردار کا ذکر آیا ہے، آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ القاعدہ شروع سے ایک اینٹی ایران آرگنائزیشن تھی، اسی طرح طالبان بھی ایران کے ساتھ ان کی دشمنی مسلمہ تھی، لیکن اس رپورٹ میں جو ان کی وائف کے آنے کا قصہ بیان کیا گیا تو اس سے تو لگتا ہے کہ القاعدہ اور ایران کی بڑی قربت ہو گئی ہے۔ جب طالبان حکومت کو شکست ہوئی تو بہت سے القاعدہ تو ادھر آئے، اسامہ بھی اس میں شامل تھا، مگر بہت سے القاعدہ کے لوگ ہرات سے گزر کے ایران میں داخل ہوئے۔ فرق یہ تھا کہ ایرانیوں نے فوراً ان کو سب پکڑ لیا اور ان کو مہمان کے طور پہ ان کو رکھا، اور بہت سالوں ان کو رکھا۔ ہم کو یہ بھی پتا ہے کہ اسامہ کا جو بڑا بیٹا ہے وہ بھی ایران کے اندر تھا، ایک قسم کے ہاؤس اریسٹ میں تھا، اور اس کے اور فیملی ممبرز اور القاعدہ کے بہت اول نمبر جو تھے وہ ہاؤس اریسٹ میں تھے۔ اب وہ کچھ واپس چلے گئے ہیں عرب ملکوں میں، کچھ ایران نے میرے خیال میں ان کو سرنڈر کیا ہے، سعودی عربیہ کو، مگر ایران کا کافی تعلق تھا القاعدہ کے۔ اور افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ ایران نے 2001 میں آفر دیا تھا امریکنوں کو کہ اگر آپ یہ القاعدہ جو ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں اور جن نے ہمیں پکڑا ہوا ہے، اگر آپ ان کے ساتھ بات کرنا چاہیں یا کوئی بات چیت کرنا چاہیں تو آپ ضرور آ کے بات چیت کریں، اور امریکہ نے اس آفر کو ریفیوز کر دیا، اور اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے حالات امریکہ اور ایران کے اور بھی بگڑے۔ یعنی احمد رشید صاحب، جس طرح سیف العدل کو رہا کیا گیا، پھر اسامہ کے بچوں کو رہا کر دیا گیا پراسرار طور پہ، یا آخری وقت میں تک ان کی وائف وہاں پہ رہی، پھر وہاں سے وہ پاکستان آئی، تو اس سے لگتا نہیں ہے کہ اس دوران ایران اور القاعدہ کے تعلقات بہت بہتر ہو گئے ہیں؟ جی ہاں، لگتا تو ایسے ہی ہے، مگر the proof is in the pudding کہ اصل بات یہ ہے کہ ایران اور القاعدہ مل کے کوئی گڑبڑ تو نہیں کی ہے دنیا میں۔ ایران نے بہت سختی سے وہ القاعدہ جو بندے تھے ان کو رکھا گیا، کاش کہ ہم ایسے ہی کرتے۔ جی بابر اعوان صاحب، ہمارا ختم ہے، مختصر یہ بتائیے کہ ہم خارجہ محاذ پہ کیا کریں، داخلی محاذ پہ کیا کریں کہ مستقبل میں ہم اس طرح کی رسوائیوں سے بچ جائیں؟ پہلے تو یہ کہ امریکہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
میں گورننس کا حصہ رہا ہوں بہت بڑے پیمانے پہ، اور سب سے جو امپورٹنٹ لوگ تھے ان کے درمیان بیٹھ کے میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہم امریکہ کو سمجھنے میں ناکام ہوئے ہیں بحیثیت گورنمنٹ یا ادارہ آف دی ایگزیکٹو. ٹھیک. 2 کام کرنے کی فوری ضرورت ہے. ایک تو مجھے بڑا اچھا لگا تھا جب یہ کہا گیا تھا جو لڑ رہے ہیں ان کی طرف سے کہ ہم فلاں فلاں کو گارنٹور بناتے ہیں. ایک راستہ ہے، اس پہ چلنے کی ضرورت ہے. حکومت اس وقت شائع نہ کرے اس اپرچونٹی سے، اور فوری طور پہ یہ اے پی سی جیسی ایکٹیویٹیز اور سول ملٹری کوئی جو ہم آہنگی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے، یہ کافی ہوں گی؟ سلیم صاحب آپ اتفاق کریں نہ کریں، اے پی سی تو کل ہو گئی. کہاں ہو گئی اے پی سی؟ تو جو آپ پارا میں جو ہے اصلی اے پی سی وہی تھی. اب جو ہونا ہے وہ افطار پارٹی ہوگی. اگر اس افطار پارٹی کو آپ نے اے پی سی بنانا ہے تو جن سے آپ نے کہا تھا کہ ہم آپ کے لیے بات کریں گے ان کی بات آپ کریں، ان سے ڈائلاگ کریں، ان کا کوئی ترجمان بٹھا لیں، کسی نہ کسی طریقے سے ان کو پارٹیسپیٹ کروائیں. اور پھر جن کے بارے میں آپ کہتے تھے ہم ان کو پہاڑوں کی چٹانوں پہ تلاش کر رہے ہیں بلوچستان کے اندر، ان کو بھی شامل کریں. دیکھیں ایشو کہاں ہے؟ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے نمائندوں کو بھی اے پی سی میں ڈیفینیٹلی. ایشو کہاں ہے جی؟ اسلام آباد کا کوئی ایشو ہے؟ لاہور کا کوئی ایشو ہے؟ گجرانوالہ کا کوئی ایشو ہے؟ یا کوئی حیدرآباد کا ایشو ہے؟ یا فاٹا کا ایشو ہے؟ یا بلوچستان کا ایشو ہے؟ جہاں کا ایشو ہے وہاں کے سٹیک ہولڈر کو آپ کو ٹچ کرنا پڑے گا. جی احمد رشید صاحب، جو گلوبل لیول پہ ہاں ایک لمحہ میں صرف اور لینا چاہتا ہوں. آپ نے سوال کیا تھا، بہت اچھی بات ہے. گلوبل لیول پہ پاکستان کو ان فورسز کو جوائن کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم سب سے بڑے وکٹم ہیں جن فورسز نے اس وقت بہت بڑا ایک عالمی محاذ بن گیا ہے. پبلک اوپینین کا وکیلوں کے گروپس بنے ہوئے ہیں، اقوام متحدہ کے ریپٹیئرز ان میں شامل ہیں جو کہتے ہیں کہ صومالیہ کے اندر بھی، فلسطین کے اندر بھی، پاکستان کے اندر بھی اور عراق کے اندر بھی ڈرون بند ہونے چاہیے. احمد رشید صاحب، آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ اس سٹیج پہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا اقدامات داخلی سطح پہ، کیا خارجہ سطح پہ اٹھانے چاہیے کہ مستقبل میں نہ کوئی اسامہ پاکستان میں اسی طرح چھپ سکے اور نہ امریکہ جیسی قوت پاکستان کی سورنٹی کو پامال کر سکے؟ جی میرے خیال میں سب سے بڑی جو اہم بات ہے ابھی حکومت، فوج، سارے جو ادارے ہیں ان کو یہ کرنا ہے کہ پاکستان حکومت کی جو سوورینٹی ہے اپنی سرزمین پہ وہ واپس ہم لیں، جن نے قبضہ کیا ہوا ہے اور جو پاکستان کے خلاف ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ فاٹا میں یا بلوچستان میں یا کراچی میں جو لوگ نو گو ایریاز بنا رہے ہیں اور علاقوں کو قبضہ کر کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کو ان کے اوپر واپس سوورینٹی لینی چاہیے اور ان کو ادھر سے نکالنا چاہیے. یہ اہم بات ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا تو اسامہ بن لادن پاکستان میں وہ کیسے آیا؟ اسی وجہ سے آیا نا کہ پوری ہمارے ادارے جو ہیں وہ اپنے ملک اور سرزمین کو کنٹرول نہیں کر سکے. تو اب یہ پھر سے حادثہ ہو سکتا ہے اگر آپ واپس اپنی زمین اور حکومت کو کنٹرول نہیں واپس لیں. بہت شکریہ احمد رشید صاحب، اور ڈاکٹر روان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.